الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز مکرم محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، زندگی کے ایام انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے آخرت کی طرف اور قبر کی زندگی کی طرف گامزن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یہ جو امت ہے اس کو نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی اچائی کی طرف دعوت، دوسروں کو اچائی کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور لوگوں کی بھی نیکی کی طرف دعوت دے، خود بھی برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے اور لوگوں کی بھی برے کاموں سے روکے۔ جب انسان خود نیک ہوتا ہے، خود نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بات کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اثر عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ گفتگو سنتا ہے تو وہ دین کی طرف آتا ہے۔ جب وہ کسی اللہ والے کا لباس اور جب اللہ والے کا طرز طریقہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز طریقہ تھا، اس کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے پر دین نہیں ہے، تو یہ ناکامی ہے۔ ہماری زندگی میں دین آ جائے، سب کچھ نہ ہو، لیکن یہ کامیابی ہے۔ زندگی انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہمیں یہ خیال نہیں ہے اور ہمیں یہ سوچ اور بچار نہیں ہے کہ فجر کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ اگر یہی فجر کا نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، کوئی بچہ گھر کے اندر کب توڑے تو ماں باپ اس کو غصہ کرتے ہیں، نوکری پہ نہ جائے تو باپ الگ پوچھتا ہے، اور اسی طرح والدہ بھی پوچھتا ہے
کہ بیٹا کام بھی کیوں نہیں کیا؟ اور اسی طرح جب اس نوجوان سے نماز چھوٹ جائے تو گھر میں یہ نہیں کہتے بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اگر کہا بھی جائے تو ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں کہتے، کہیں اس کو غصہ کریں گے یہ پھر کام پہ نہیں جائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو عالم تو دور حافظ نہیں بناتے، ہم کہتے ہیں یہ کائے گا کہاں سے؟ ارے مولوی کائے گا کہاں سے؟ اب ہم اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، وہ پیسے کے مشین ہو جائے۔ لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ وہ اعمال کا مشین بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیں ایک طرح کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی پہ نظر دوڑائے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء جتنے آئے سب نے لوگوں کو دعوت دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلے والوں کو ڈرائے، جہنم کی آگ سے ڈرائے، قبر کے عذاب سے ڈرائے، خود بھی جنت میں جانے والا بن جائے، رشتہ دار عزیز اقارب بھی جنت میں جانے والے بن جائے۔ آج ہماری زندگیوں سے دین کیوں نکل رہا ہے؟ نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ عبادات میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ دعاؤں میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ آج اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، مال اور متاع سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود انسان یہ خیال کرتا ہے، گمان میں رہتا ہے یہ سب کچھ تو میرا، یہ جو آج مجھے مل رہا ہے، آج میرے پاس ہے، یہ میرے اندر قابلیت ہے، قابلیت میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں اس لحاظ یہاں پہنچ چکا ہوں، یہ سب میرا ہاتھ کی کمائی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ابھی فالج کا اٹیک ہوا تو زندگی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی۔ اگر ایک حادثے میں مبتلا ہوا، پاؤں یا ہاتھ ٹوٹ گیا تو کیا وہ اپنی زندگی کو افسردگی ہوگی اس کو؟ آج مال اور متاع سب کچھ ہے، لیکن رب کو ہم نے بھلا دیا۔ آج اولاد ہے لیکن رب کی نافرمانیوں میں ہے۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کیا نماز پڑھے گا؟ باپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بیٹا کہاں رکھے گا؟ باپ کے بال شریعت کے خلاف کٹے ہیں تو کیا بیٹا باپ کو دیکھ کر ہی اپنا کٹ اور اپنا لباس اور اپنا چہرہ اپنے باپ کے طرزی طریقے پہ بنائے گا؟ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزی طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہمارے زندگی میں مال اور دولت کا حیثیت ہے، ہمارے زندگی میں دین کی حیثیت، دین کا مرتبہ، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم پیچھے پریشانیوں میں، غم میں، مصائب میں، اولاد آج باپ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، ایک آدمی آیا بڑھاپے کے عمر میں، 70 سال اس کا عمر تقریباً ہوگا، کہا کہ مجھے بیٹے نے گھر کے اندر مارا ہے۔ اب بتائیں 70 سال کا باپ کو اگر چہرے پہ تھپڑ لگ جائے تو کیا زمین اور آسمان کا عرش نہیں ہلے گا؟ اگر آج اس کا تھپڑ اس کے باپ کے چہرے پہ ہے، اگر یہی باپ اپنے بیٹے کا صحیح تربیت کرتا،
تو آج یہ بیٹا اپنے باپ کے قدموں میں کھڑا ہوتا، اس کے اندر حیا ہوتا، اس کے اندر باپ کا قدردان ہوتا، لیکن شروع میں ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، مسجد سے دور رکھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نہ فجر پڑھتے ہیں نہ عشاء پڑھتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کے مجلس شراب نوشیوں میں ہوتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کی ابتدا اور انتہا گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے؟ ہماری زندگی میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گفتگو میں وہ ہمارے دعوت کے اندر اثر رسوخ کیوں نہیں ہے؟ جب انسان خود گناہ کرے، کیا لوگوں کو کہیں گے کہ دین کی طرف آؤ؟ کیا لوگوں کو کہیں گے کہ اسلام کی طرف آؤ؟ صحابہ کی زندگی دیکھے، صحابیات کی زندگی دیکھے کہ انسان کا دل پٹ جاتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر اب جنگ شروع ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ لسان نبوت سے انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، پاؤں سے معذور تھے، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اعلان کرو گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ اعلان کرو گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ اعلان کرو گے ہم اپنے بچے اور بیویوں کو یتیم کر دیں گے، ہم سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، 1,44,000 صحابہ، 10,000 کی قبریں مکہ اور مدینے میں، اور باقی 1,34,000 صحابہ کے قبریں میں پورے دنیا کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں سکر کے اندر عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر موجود ہے، آپ دیکھیں پشاور کے سرزمین پر صحابہ کی قبریں موجود ہے، آپ دیکھیں چین کی سرزمین پر صحابہ کی قبریں موجود ہے، آپ دیکھیں قسطنطنیہ کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر موجود ہے۔ وہ گھر سے نکلے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، راستے میں انتقال ہوا تو وہی ان کا جنازہ ہوا۔ آج ہمیں کوئی کہے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ بھائی، 40 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، تو ہم کہتے ہیں کاروبار کون سنبھالے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں میرے بچے اور بیویاں کیا کھائے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد نقصان ہوگا۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی دیکھیں، جس کے انتقال کے وقت جس نے وراثت میں 90 ارب روپے چھوڑے تھے۔ جب ہم دین میں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں گے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی تھے، اسلام لانے سے پہلے جب وہ خوشبو لگاتے تو میل در میل اس کا خوشبو دور لوگ محسوس کرتے، اچھے اور عمدہ لباس پہنتے۔ جب ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ایسے حالت میں ہوا کہ گھر میں باندھا گیا، جب زنجیروں سے کھولا تو ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور جب وہاں چلے گئے دیکھا وہاں بھی تنگی کی حالت تھی، وہاں سے آئے اپنے گھر کی طرف آئے، ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو، مصعب بن عمیر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ جسم میں گوشت ختم ہو چکا تھا، لیکن جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مصعب بن عمیر،
ایمان لانے سے پہلے جب خوشبو لگایا کرتے تھے تو ان کی خوشبو میل در میل لوگ محسوس کرتے. آج ایمان کی حالت میں انتقال ہوا, کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں. اب زندگی دیکھیں صحابہ کی زندگی, آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. آج صحابہ کی زندگی ہمیں لا علمی میں رکھا گیا. صحابہ کی زندگی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے, ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا آپ حرامی ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ زمانے کے ولی اللہ تھے. ان سے فرمایا ایک آدمی نے مجلس کے اندر کھڑے ہو کر کہ آپ حرامی ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا, آپ جواب دیں گے, ہمیں کوئی تنہائی میں بولے تو ہمیں برداشت نہیں ہے. لیکن اس مجلس کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حرامی کہہ رہے ہو. میرے ماں باپ کا نکاح جس دن سے ہوا تھا اس دن کے اندر, اس نکاح کے اندر جو گواہ موجود تھے وہ آج بھی ہے, اس سے لڑے نہیں. کہا کہ آپ نے مجھے حرامی کہا کہ میرے ماں باپ کا نکاح جس دن ہوا اس نکاح کے اندر جو گواہ تھے جو آج بھی موجود ہے. مجھے پتا ہے کہ میں حرامی نہیں بلکہ حلالی پیدا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوئی وہ آدمی آئے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے قدم چومے اور پیشانے پہ بوسہ دیا اور کہا شاہ صاحب آپ مجھے کلمہ پڑھا دینا. کلمہ پڑھ کر کوئی ایمان لے آئے. ان کی زندگی ایسی تھی, ہم نے تو آج دین کے لیے پتھر نہیں کھائے, آج ہم نے دین کے لیے کسی کا چپل نہیں کھایا, آج ہم نے دین کے لیے کسی کی گالی برداشت نہیں کی. صحابہ کی زندگی دیکھے, صحابہ کی زندگی, ان نے دعوت دینا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانا, پہلے دن پہ ایمان لائے. جیسے ایمان لائے گئے لوگوں کو دعوت دیا کہ کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. ایک دعوت پہ 6 لوگ ایمان لائے. آج ہماری زندگی دیکھو, شان اور شوکت سے ہم بیٹھے ہیں, کپڑے اعلیٰ, پہننا اعلیٰ. صحابہ کی زندگی دیکھو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے کہ فرما رہے تھے کئی دن گزر گئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. قضاء حاجت کے لیے بیٹھا اور قضاء حاجت کرنے لگا تو ایک چمڑا نظر آیا, اس چمڑے کو اٹھایا سائڈ پہ رکھا. قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اس چمڑے کو دھویا, دھونے کے بعد اس کو سکھایا, سکھانے کے بعد اس کو پیسا اور پیسنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ کے اندر رکھا اور پانی لیا. ایک چمچ وہ پیسا ہوا چمڑا منہ کے اندر ڈالا اور ایک گلاس کے اندر ایک گھونٹ پانی لیا. صحابہ کی زندگی دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, 2 مہینے گزر جاتے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلتا. آج ہماری زندگی میں سب ہے, ہمارا جی چاہتا ہے, ہمارا من کرتا ہے تو ہم اچھے سے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, ہمارا من کرتا ہے تو ہم اچھا لباس پہن لیتے ہیں, ہمارا من کرتا ہے گھومنے کے لیے تو ہم چلے جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے دین کی طرف تو پھر ہمارا جانا, ہم کہتے ہیں گھر میں مشورہ کریں گے. اب ایک نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کی طرف, کپڑے ناپا کے, پھر اس سے کہو کہ بھائی شادی میں جانا ہے, وہ کہے گا 5 منٹ ویٹ کر لیں, میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے دلوں سے دین اور اسلام کی اہمیت نکل چکا ہے. آپ زندگی دیکھیں, صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, صحابہ نے اپنی زندگی میں کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پاؤں سے لنگڑے تھے, اپنے بیٹوں سے کہا میں احد میں جانا چاہ رہا ہوں, جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں. آج جہاد کا نام لو, آپ تحفظ ناموس صحابہ کی بات کرو تو انسان کو ایک یہ کیفیت ہوتی ہے, کہیں میں حق
بیان کر کے حق کے پاداش میں نہ چلا جاؤں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگرچہ پاؤں سے معذور ضرور ہوں، لیکن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بن جموح آپ معذور ہو، آپ مت جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں احد کے دامن کے اندر دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبو دیکھ رہا ہوں۔ جب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں عمر بن جموح کو جنت کے اندر ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پاؤں سے معذور ضرور تھے، لیکن جنت کے اندر ان کے جو پاؤں تھا وہ ٹھیک رہا۔ کراچی کا اجتماع ہے، یعنی دعوت تبلیغ کا کام کراچی کا اجتماع آنے والا ہے، اس کے لیے ہم خود جائیں، عزیز اقارب رشتہ دار بھی 3 دن وہاں گزاریں گے۔ لاکھوں کا مجمع ہوگا، لاکھوں کے مجمع کے اندر اگر ہماری 3 دن کی نمازیں ذکر اذکار تہجد کی نمازیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیابی کی طرف سمیٹ ہماری زندگی کامیابی کی طرف چلی جائے گی۔ اگر 3 دن اللہ کی رضا کے لیے ہم اجتماع کے اندر چلے جائیں، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ذکر اذکار ہوں گے، تہجد کی نمازیں ہوگی، اور وہاں ہم خوش دلی کے ساتھ 3 دن لگائیں، اور 3 دن وہاں بھی لگانے کے بعد مقام پہ آئے دعوت تبلیغ کا کام کریں۔ دعوت تبلیغ سے کوئی آپ کو مولوی نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کہے، صوفی کہے، مولوی کہے تو بری بات نہیں ہے، آج سے یہ تہیہ اور عہد کر لو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، یعنی جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ کوئی تمہیں تمہارے پیٹھ پیچھے گفتگو کرے، کوئی حسد کرے، کوئی بغض کرے، لیکن آپ اس کے جو مشکلات ہیں اس کو سہو، سہنے کے بعد ایک وقت آئے گا کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا قلبی اور جگری دوست ہوگا، وہ اپنے آپ کو آپ میں نچاور کرے گا۔ تو اس لیے کراچی کا اجتماع آنے والے جمعرات سے شروع ہوگا، 25 دسمبر سے، اور انشاءاللہ اتوار کے دن دعا ہوگی۔ تمام ساتھی بھرپور طریقے کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تہیہ اور ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔